اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی وہ تمہاری شکلوں اور صورتوں کو دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر اخلاص اور تقوی کتنا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اپنی صحیح کے اندر لائے۔ تو بھائیو، اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اعمال کے اندر اخلاص کتنا ضروری ہے۔ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، وہ عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو، جب تک اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگا۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ ان کے جسم کتنے موٹے تازے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، کتنے پہلوان ہیں، اور یہ کتنا جری بہادر آدمی ہے اور تن و من صحت مند ہے۔ اللہ یہ بات چیز نہیں دیکھتے، نہ اس بات کی طرف اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا حسین و جمیل ہے، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ پاک دیکھتے ہیں تمہارے دل کے اندر پیدا ہونے والی اس نیت کو کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل آپ کس لیے کر رہے ہیں۔ کیا وہ عمل آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یا وہ عمل آپ لوگوں کو سنانے کے لیے کر رہے ہیں، یا وہ عمل آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ چیز دیکھتے ہیں، آپ کے دلوں کا اخلاص اور آپ کے دلوں کی نیت۔ صرف میں ایک بات آپ کے سامنے اور کرنا چاہتا ہوں، آپ غور سے اس بات کو سنیے گا کہ بڑے بڑے اعمال صرف نیتوں کی خرابی کی وجہ سے وہ برباد ہو جائیں گے، نیتوں کی خرابی کی وجہ سے۔ اور چھوٹے سے چھوٹا عمل نیت کی اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی جناب میں قبول فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ اپنی نیت کو درست کیجئے گا، اپنے دل کی نیت کو آپ کو صاف کرنا ہوگا کہ یہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جن لوگوں کے جسموں سے آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ 3 لوگ ہوں گے اور بہت بڑے عمل کرنے والے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ان میں پہلا شہید ہے۔ اب شہادت کتنا بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ اور جب یہ شہید اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو یہ کہے گا یا اللہ میں نے اپنا جسم اپنی جان تیرے نام پر تیرے راستے میں کٹا دیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹا ہے، بلکہ تیری نیت لوگوں کو دکھانا تھا،
बहादुर कहलाना था, लोग मुझे शहीद कहें, लोग मुझे बहादुर कहें, लोग मुझे जर्री कहें, लोगों ने कह दिया अब तेरे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। देखिए बहुत बड़ा अमल, जान की बाजी लगा देना, वो भी नीयत की खराबी की वजह से जाया हो गया। फिर आलिम को लाया जाएगा, इसी तरह वो भी कहेगा या अल्लाह मैंने अपनी सारी जिंदगी इल्म में गुजार दी, लोगों को बताते हुए सुनाते हुए, लेकिन अल्लाह पाक फरमाएंगे कज़ब्ता, तू झूठा है, क्योंकि तूने, तेरे दिल के अंदर नीयत ये थी लोग मुझे अल्लामा कहें, लोग मुझे बहुत बड़ा मुफ्ती कहें, लोग मुझे शेखुल कुल कहें, लोगों ने कह दिया और अब तेरे पास तेरे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसी तरह तीसरा जो बंदा है अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला सकी, और वो भी कहेगा या अल्लाह तेरे नाम पर मैंने मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए, गरीबों को दिया, यतीमों को दिया, बेवाओं को दिया, और अल्लाह पाक फरमाएंगे ठीक है लेकिन तेरी नीयत खराब थी, कज़ब्ता, तू झूठा है, तेरे दिल की नीयत को मैं जानता हूँ, तेरे दिल की नीयत में अंदर दिल में ये बात थी लोग मुझे सखी कहें, लोग मुझे खर्च करने वाला कहें, लोगों ने तुझे सखी कह दिया और अब तेरे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी रान पे हाथ मार कर कहा कि अल्लाह की कसम इन तीन बड़े बड़े अमल करने वाले लोगों से जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा। तो ये है बात मेरे भाइयों, आप छोटा अमल करने से पहले, बड़ा अमल करने से पहले खुदा के लिए अपनी दिल के इरादे और दिल की नीयत को साफ कर लें और अल्लाह के लिए खालिस कर लें, तब हमारे छोटे बड़े नेक अमाल कबूल होंगे। अल्लाह ताला हम सबको इखलास नीयत से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।